عشق وفا کہاں؟ گیس کے غبارے کو صرف دھاگے سے باندھ کر بچے بھاگ بھاگ اڑاتے ہیں۔ ہاتھ سے چھوٹنے کی غلطی سے آسمانوں کی طرف اڑانے بھرنے میں آزادی کے سفر پر گامزن کر دیتی ہے۔ کھونے کا درد اور تکلیف چہرے کے فک رنگ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار چیخنے تک لے جاتی ہے۔ بڑے بچوں کو غباروں کی آزادی پر پہرے بٹھانے کے لیے تراکیب سمجھاتے ہیں۔ کھڑکی کلائی سے باندھ رکھو۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کھلے میدان میں پڑے کسی چھوٹے پتھر سے باندھ لو، ہوا کے جھولے میں جھولتا رہے گا۔ جوں جوں گیس بھرے غبارے سائز میں بڑھے اور تعداد میں بڑھتے جائیں، ایسے پتھر کا استعمال شروع ہو جاتا ہے جو زمین سے اٹھنے کی بجائے اپنی طرف کھینچنے کی طاقت زیادہ رکھتا ہے۔ دھاگا بھی ایسا استعمال میں لایا جاتا ہے جو انہیں ایک دوسرے سے اس کھینچا تانی میں الگ ہونے سے بچاتا رہے۔ زندگی بھی اسی اصول پر سدا کاربند رہتی ہے۔ خیر و شر کی قوتیں اسی فارمولہ پر کھینچا تانی میں مصروف عمل رہتی ہیں۔ جسم ایک دھاگا کی مانند ان کے درمیان رسا کشی میں الگ ہونے سے بچانے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ روح جب آزادی کی طلب میں آسمانوں کی طرف پرواز کا قصد کرتی ہے تو دنیاوی خواہشات، محرومیوں، مجبوریوں اور ضرورتوں کے پتھروں سے جسم کو مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں۔ روح آزادی کی تڑپ میں بے بسی کی رسی سے لٹکی جھولتی رہتی ہے تا وقت کہ کوئی ان پتھروں سے انہیں آزادی نہ دلا دے۔ پتھروں کی پہچان کے لیے سنگ تراش ہونا ضروری نہیں، سائز دیکھ کر ہی وزن اور طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ خواہشات اور ضرورتیں جتنی زیادہ ہوں گی، زمین کی گرفت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ روح بیچاری اپنے زور پر آسمانوں کی طرف محو پرواز ہوتی ہے، جس کی قوت بندشوں سے زیادہ آزادی کی تڑپ ہوتی ہے، جس کے لیے شدت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے دنیاوی خواہشات کی فنا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس فنا کو زندگی کا حاصل سمجھ لیا جائے تو روح کی بقا کے سفر کو روکا نہیں جا سکتا۔ جسم بھوک اور ہوس کے دائرے میں رقصاں رہتا ہے۔ یہ مکڑی کی طرح ایسا جال بنتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کے فریب میں زندگی کا مقصد فنا ہو جاتا ہے۔ روح کے لمس کے سفر پر فاصلوں کا اندازہ وقت اور رفتار سے جانچ کر رکھنا ضروری ہے۔ جنہیں علم کی تشنگی ہے وہ عالم سے رجوع کریں، بھوک رکھنے والے آگ سے، ہوس و حرص کے پجاری حسن و جمال سے۔ مگر جنہیں در کائنات تک پہنچنا ہوتا ہے وہ دستک سے آنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ وہاں تک پہنچنے میں خیر و شر کی عظیم کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے۔ جسم ہیلے بہانوں سے، ضرورتوں، مجبوریوں، انکہی کہانیوں، ناانصافیوں کے رونے دھونے سے، لمس خیال کو عشق حقیقی میں پرونے سے روکتا ہے۔ جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان کا صرف یہ جہاں کھلا ہے، جن کی بند آنکھ کھلی ہے ان کے لیے ایک الگ جہاں بھی کھلا ہے، جن کا لفظ احاطہ نہیں کر سکتے۔ جنہیں اس سفر پر چلنا ہوتا ہے وہ لفظ کی حرمت کو لمس سے محسوس کرتے ہیں جو آنکھوں سے آنسو بہا دے۔ جسم چیخنے اور چنگھاڑنے کی تسکین طلب رکھتا ہو تو سمجھ لو کہ وقت کا پہیہ رک نہیں سکتا۔ جسم خواہشات کے وزن سے زمین سے چپک جائے مگر روح کو آزادی کے لمس سے زیادہ دیر تک دور نہیں رکھا جا سکتا۔
تقریریں اور تحریریں کتابوں کا لمس رکھتی ہیں جن سے سوالات کا دھواں اٹھتا ہے، جوابات کا پانی کہیں اور سے بادل بن اڑتا ہے۔ خشک دھرتی کی بے چینی کو بس بادل سمجھتا ہے۔ در دنیا کے سوالی تو بہت، مگر در کائنات کے نہیں جو در اثر سے گزریں۔ جس کے نشے کی لت کا شکار جو ایک بار ہو گیا تو احساس لمس کی پریاں باد صبا کے جھونکوں کی طرح سحر میں مبتلا کر دیں گی، مگر یہاں تک کا سفر اتنا آسان نہیں، کیونکہ یہ داستان عشق ہے، اور یہ عشق ہر کسی کے نصیب کا مقدر نہیں۔ پروانہ شمع سے جلے، الزام تمازت آفتاب پہ ہو، عشق وفا کہاں جو چاہتے محبوب وصل بیتاب پہ ہو۔ زندگی کو تماشا نہ بناؤ، تماشا خود زندگی ہو جائے۔ درد کا چیخ مسکن خوشی القاب پہ ہو، تخت عرش کو دوام رہتا جو ہوا میں ہے، فرش محل نہیں پائیدار قائم جو بنیاد آپ پہ ہو۔ گل گلزار سے تو مہک بہار سے ہے وابستہ، اگتا ہے صرف خار ہی بستہ جو سراب پہ ہو۔ شاہ زماں سے دل گرفتار رہتے جو معظم ہم راز، دل گیری فقیر میں سدا رنگ تابانی مہتاب پہ ہو۔